بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں ہم نے نحو کی تعریف، موضوع، غرض و غایت وغیرہ پڑھی تھی۔ تو نحو کا موضوع ہم نے پڑھا تھا کہ نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم کلمہ ان کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ نمبر 1، کلمہ کی تعریف۔ الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد۔ کہ کلمہ کا مطلب ہے کہ وہ ایسا لفظ جو ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ یا کلمہ کی تعریف یہ بھی کرتے ہیں کہ کلمہ اکیلے لفظ کو کہتے ہیں، یعنی جو ایک معنی بتا رہے ہیں، اور اسی کلمہ کو آپ مفرد بھی کہہ سکتے ہیں۔ پھر کلمہ کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل، نمبر 3 حرف۔ پہلے نمبر پہ ہے اسم۔ تو اسم ایسا کلمہ ہے کہ جس کے معنی دوسرے کلمہ کے ملائے بغیر سمجھ میں آ جائیں، اور اس میں تینوں زمانوں ماضی، حال، مستقبل میں سے کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے۔ اسم کی مثال آپ لے سکتے ہیں جیسے رجل یا علم یا مفتاح۔ اسم میں آپ کسی بھی بندے کا، کسی بھی چیز کا نام جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ پھر اسم کی آگے اقسام ہیں، ان کی بحث ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ نمبر 2 پہ حرف، نمبر 2 پہ فعل۔ فعل وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمہ کے ملائے بغیر معلوم ہو جائیں اور اس میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جائے، جیسے نصر، ینصر، ضرب، یضرب۔ تیسرے نمبر پہ حرف۔ حرف ایسا کلمہ ہوتا ہے جس کا معنی دوسرے کلمہ کے ملائے بغیر معلوم نہ ہو، جیسے من ہو گیا یا فی، یعنی جتنے بھی عربی کے اندر حروف ہیں کہ یہ اپنا معنی دینے میں اسم کے محتاج ہوں گے یا فعل کے۔ مثال کے طور پر من ہے تو ہم مثال لیتے ہیں خرج زید من الدار یا دخل عمرو فی المسجد۔ تو اکیلے من اور فی کا کوئی معنی نہیں ہے، بلکہ یہ اپنا معنی دینے میں یا تو اسم کے محتاج ہیں یا فعل کے محتاج ہیں۔ کلمہ کی 3 اقسام میں سے ایک قسم اسم کی تھی۔ اب ہم اسم کی علامات پڑھیں گے کہ اسم کی کون کون سی علامتیں ہیں جن سے اسم کو ہم پہچان سکتے ہیں۔ تو اسم کی علامتیں 2 قسم کی ہوں گی، یا تو لفظی ہوں گی یا معنوی۔ لفظی کا مطلب ہے کہ وہ علامت لفظوں میں موجود ہو، اور معنوی کا مطلب ہے وہ لفظوں میں موجود نہیں ہوگی۔ تو لفظی کا پہلے جائزہ لیتے ہیں کہ لفظی کون کون سی علامتیں ہوتی ہیں۔ یا تو اس کی شروع میں الف لام ہوگا، جیسے الحمد، یا اس کی شروع میں حرف جر ہوگا، حروف جارہ میں سے کوئی ایک، جیسے باللہ، لفظ اللہ تھا اس کے اوپر باللہ، با لگا ہے تو باللہ بن گیا، باللہ۔ تیسرا ہے حرف ندا، کہ کسی اسم کے اوپر لفظ اللہ تو اس کے اوپر ہم نے حرف ندا لگا دیا تو یا اللہ۔ یہ ساری چیزیں ہم بعد میں کلیئر کریں گے، فی الحال آپ یہاں پہ جو ہے نا اسم کی علامات یاد کر لیں۔ چوتھی علامت ہے تائے تانیث متحرکہ، جیسے مسلمۃ، اور 5ویں علامت ہوگی یا نسبت، جیسے مدینہ سے مدنی، اور 6ٹھی علامت تنوین، جیسے خاشعن۔ اور معنوی علامتیں اضافت ہو سکتی ہے، جیسے بیت اللہ، اللہ کا گھر، اور مسند الیہ، جیسے اللہ خالق، اسم فاعل جیسے قال اللہ، مفعول جیسے خلق اللہ الانسان، موصوف جیسے طالب مجتہد، موصوف صفت، طالب موصوف ہے، مجتہد صفت، محنتی طالب علم۔ ذوالحال ہونا، جیسے جاء زید راکباً، زید کی حالت بیان ہو رہی ہے، راکباً حال ہے تو زید یہ یہاں پہ ذوالحال ہے۔ تمیز ہونا، جیسے ان للہ 99 اسما۔ تو یہ ساری باتیں ہم ذوالحال، تمیز اور ممیز، موصوف انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، تو یہاں صرف آپ علامات یاد کر لیں۔ باقی علامات مستثنیٰ ہونا، جیسے سجد الملائکۃ الا ابلیس،
حرف استثناء ہیں نعت کے اندر، ان کے بعد جو اسم ہوتا ہے اس کو مستثنیٰ کہا جاتا ہے۔ اور معرفہ ہونا جیسے محمد، نکرہ ہونا جیسے نبی، مذکر ہونا جیسے رجل، مؤنث ہونا امرأۃ، تثنیہ ہونا جیسے مسلمانی، مسلم واحد تھا، تثنیہ الف لام لگایا تو مسلمانی ہو گیا، جمع ہونا جیسے مسلمون، مصغر ہونا جیسے رجیل۔ تو یہ اسم کی علامات ہیں، یہ آپ یاد کر لیں۔ تو باقی ان کے اوپر، یہ ساری چیزوں کے اوپر اضافت، مسند الیہ، فاعل ہونا، مفعول ہونا، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔